نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام عالم نبیل، عالم ابن عالم، استاذ العلماء، شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا حافظ محمد اسد اللہ نوری اور دیگر برادران، 10 دن سے مسلسل حضور امام علی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اس مسجد سے حاضری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج کی تقریب حافظ صاحبان وہ صرف ان کی والدہ ماجدہ نہیں بلکہ ہم سب کی ماں ہیں۔ ان کے ایصال ثواب کی آج تقریب ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث برادر مکرم جناب حافظ القاری مفتی محمد عرفان اللہ اشرفی صاحب زندہ باد۔ السلام علیکم، حضور کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ السلام علیکم۔ میں حضور قبلہ شاہ صاحب اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ میں نے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ طالب علمی دور میں جو قبلہ فقیہ اعظم علیہ الرحمہ کے جوڑے اٹھاتا رہا ہوں، اس کی خیرات ہے کہ مجھے یہاں بیٹھنے کی توفیق مل گئی۔ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، جذبات سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں، اس اشتہار میں میرے نام کا آ جانا میں اپنے لیے جنت کا ٹک سمجھتا ہوں۔ قبلہ شاہ صاحب مجھے یہ شرف بھی حاصل رہا کہ میں طالب علمی دور میں قبلہ حضرت صاحب کے گھر جایا کرتا تھا۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے، میں اس بھری مجلس میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اس دور میں جب طلباء کا کھانا لے کر میں دارالعلوم حاضر ہوا کرتا تھا تو ایک دن میری اپنی طبیعت خراب ہوئی، دوپہر کا وقت تھا، اور بڑے اماں جی علیہ الرحمہ اللہ کریم انہیں کروٹ جنت عطا فرمائے۔ ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جو لے کر تڑک کر اس کا دلیا بنا کر اپنے مبارک ہاتھوں سے دلیا بنا کر اس مسکین کو کھلایا۔ میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بصیر پور شریف
جہاں کے بانی و محتمم پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث و تفسیر حضور قبلہ ابو الخیر محمد نور اللہ نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے نواسے محترم حضور قبلہ حافظ محمد اسد اللہ صاحب، حافظ محمد انعام اللہ صاحب، حافظ محمد حمد اللہ صاحب، اور حضرت صوفی حافظ مولانا محمد نعمت اللہ صاحب، یہ سب حضرات، حضرت قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر مفتی عرفان اللہ صاحب، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، میں جو ان کے اندر ادب عام آدمی کے لیے دیکھ رہا ہوں اور میرے جیسے مسکین کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ادب ہے جو حضور قبلہ فقیہ اعظم نے دکھایا تھا، اور دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بصیر پور وہ ادارہ تھا کہ جہاں صرف تعلیم نہیں، تعلیم کے ساتھ تربیت اور ادب سکھایا جاتا تھا۔ میں شاہ صاحب کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں، شاہ صاحب کو خدا نے یہ شرف بخشا کہ ان کے بزرگوارم کو اللہ کریم نے پوری دنیا میں نام دیا، پوری دنیا میں اللہ کریم ان کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں واز کے لیے نہیں حاضر ہوا، میں تو اس مقبول محفل کے لیے صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ حضور قبلہ فقیہ اعظم کے نواسوں نے مجھے حکم دیا اور میرے لیے آنا فرض تھا۔ میرے لیے یہ بھی سعادت ہے کہ حضور حافظ محمد اسد اللہ نوری صاحب اس کی تصدیق فرمائیں گے، میں نے اور حافظ صاحب قبلہ نے ایک دور میں شاہ صاحب قرآن پاک حفظ کیا۔ میں اب تربیت کی بات عرض کروں، چونکہ اس دور میں میں حضرت صاحب کے گھر جایا کرتا تھا، تو جو بچہ حضرت صاحب کے گھر جاتا تھا وہ سارے گھروں میں جایا کرتا تھا، اساتذہ کے گھروں میں، اور ظاہر ہے کہ حافظ صاحب کا جو گھر تھا حضور قبلہ امام الصرف استاذ العلماء حضور قبلہ صوفی محمد ہاشم علی صاحب، ان کا جو گھر تھا ظاہر قبلہ فقیہ اعظم کی بڑی صاحبزادی کا گھر تھا، وہ ہمارے ماجی کا گھر تھا، تو میں اس گھر میں بھی جایا کرتا تھا۔ تو حافظ صاحب حافظ محمد اسد اللہ صاحب، ظاہر میں بھی چھوٹا تھا، تو حضور قبلہ امام الصرف ہم دونوں کو کھڑا کر کے فرمایا کرتے تھے کہ تم نفلوں میں پہلے ایک سپارہ پڑھے پھر دوسرا سپارہ پڑھے۔ ہم اس طرح نوافل میں قرآن پاک ایک دوسرے کو سناتے، ہمیں ایک دوسرے کا ڈر تو نہیں تھا، مگر پیچھے قبلہ اس دور میں تو ہم قبلہ صوفی صاحب کہتے تھے، حافظ صاحب قبلہ کے والد محترم کو حضور بابا جی استاذ العلماء امام الصرف حضرت صوفی محمد ہاشم علی صاحب جی وہ تشریف بھی لا رہے ہیں، تو وہ پیچھے تشریف فرما ہوتے تھے، اور ہمارے دباؤ کے لیے، کیونکہ ہمیں یہ تو پتا تھا کہ آپ استاد بھی ہیں، عالم بھی ہیں، سب کچھ ہیں، مگر چلو حافظ نہیں ہیں، مگر وہ ہمیں اس کا بھی یہ ذہن سے بات نکالنے کے لیے انہوں نے قرآن پاک بھی سائڈ میں رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے۔ میرے خیال میں ہمارے لیے وہ دور اتنا مشکل نہیں تھا جتنا مشکل ہم نے قرآن پاک حفظ کیا، جتنا مشکل دور وہ 1 مہینہ تھا جو ہم نے حضور قبلہ صوفی صاحب کو قرآن پاک سنایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری منزل جتنی مضبوط اس دور میں ہوئی ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔
تربیت کی بات اور ادب کی بات. میں اکثر چونکہ میری ڈیوٹی تھی بچپن میں تو میں حضور قبلہ فقیہ اعظم کے گھر جایا کرتا تھا. تو ہماری اس دور میں جب ہم پڑھتے تھے تو حضرت صاحب جو حافظ محمد اسد اللہ نوری صاحب جو ہیں ان کی سب سے چھوٹی خالہ ان کا وصال جوانی میں ہو گیا تھا. میں اکثر جا کے دیکھا کرتا تھا کہ نماز کے وقت میں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ باجی نماز کہاں پڑھتے ہیں. طالب علم بھی عجیب ذہن کے ہوتے ہیں, بچپن بھی عجیب ذہن کے ہوتے ہیں. مگر ایک دن انہوں نے مجھے خود فرمایا کہ ابا جی قبلہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ عورت جتنا چھپ کر نماز پڑھے اس کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ امن بہت زیادہ تھا. آج بدقسمتی ہے کہ علم تو عام ہو گیا, علم اس حد تک عام ہو گیا کہ علماء بھی پروفیشنل ہو گئے, نعت خواں پروفیشنل ہو گئے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا, مگر ادب ختم ہو گیا. حضور قبلہ فقیہ اعظم کی محفل میں حافظ محمد اسد اللہ نوری صاحب نعت پڑھتے تھے تو لوگوں پر وجد طاری ہوتا تھا. آج بس ایک چیز کی جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ ان بزرگوں کا جو ٹارگٹ تھا وہ تھا ادب, احترام. آج ادب ختم ہو گیا جس کا نتیجہ ہے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے پھرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضور قبلہ فقیہ اعظم اور حضور قبلہ امام الصرف والنحو استاذ العلماء حضور قبلہ صوفی محمد ہاشم علی صاحب نوری, ان کا صدقہ ہم سب کے قلوب میں ادب پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.